بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جیت ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا سرپرائز دے دیا۔ 10 گھنٹے کی مسلسل سماعت جو الیکشن سمبل بیٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تھی، اس میں سپریم کورٹ نے جو ہے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا اور الیکشن کمیشن کی جو اپیل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اگینسٹ پشاور ہائی کورٹ، جس نے چند دن پہلے بلے کے والے سے سپریم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، تو جس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلے کی کاپی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہوگی۔ یہ 5 پیجز کا فیصلہ چیف جسٹس نے لکھ کے سنایا۔ تو 3 ججز کا یہ بینچ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، جس میں یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ 14 تحریک انصاف کے اراکین نے انتخابات کے بارے میں شکایت کی۔ اراکین نے پی ٹی آئی سے تعلق ثابت کیا۔ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف کئی شکایات ملیں۔ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ سنایا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو 24 مئی 2021 سے انتخابات کروانے کا کہہ رہا ہے اور اس نے 13 دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی انتخابات نہ کروانے پر احکامات جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ یہ فیصلے کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا ہے کہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ای سی پی کو انٹرا پارٹی انتخابات کے جائزے کا اختیار نہیں ہے، یعنی جائزے کا اختیار ہے۔ بادی نظر میں کوئی شواہد نہیں کہ پی ٹی آئی نے شفاف الیکشن کروائے۔ پی ٹی آئی کے پاس آئین کے مطابق اراکین کو نکالنے کا ثبوت نہیں، یا چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو اب یہ ایک فیصلہ جو ہے وہ خلاف توقع آ گیا پی ٹی آئی کے۔ تو پی ٹی آئی آلریڈی پہلے سے تیار بیٹھی تھی کہ وہ پلان بی پہ جائے گی، تو پلان بی کے والے سے بھی آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی طرف سے بھی رسپانس آیا اور بڑا اسٹرانگ رسپانس آیا جی کہ جعلی ٹکٹ جو ہیں ان کے بہاف پہ ایشو کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے جو الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں۔ اب جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ آج پورے ان کی جو کونسل تھی جس میں وزراء جو ان کے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پارٹی کے، وہ پیش ہوئے اور اس میں جو رد عمل میں علی ظفر جو بیرسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے، تاہم تحریک انصاف کی جیت ہوگی اور اگلی حکومت بنائیں گی، انہوں نے دعویٰ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی اب آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اور اسی موقع پر پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما جو چیئرمین تھے پہلے، اب آج کے فیصلے کے بعد چیئرمین نہیں رہے، بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی میں جائیں گے۔ اچھا، نظر ثانی میں جانے کا اعلان کیا انہوں نے، اور 12 کروڑ ووٹرز میں سے 10 کروڑ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جبکہ بلہ رہے نہ رہے عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک بانی رہنما ہیں جو پی ٹی آئی کے بیٹ کے جو ہے اپنا سمبل، اس کے اگینسٹ گئے تھے، وہ جو ہیں ایس بابر جو ہیں، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی کہ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے سے پاکستان کی جمہوریت کے لیے نئی سمت کا تعین ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلے سے پاکستان کی سیاست میں انٹرا پارٹی انتخابات کی اہمیت سامنے آئے گی اور تمام سیاسی جماعتوں کو اب اس عمل میں شامل ہونا پڑے گا۔ اب صورتحال جو ہے اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈنٹ پڑا ہے اس حوالے سے کہ جو سمبل ہوتا ہے وہ ایزی ہوتا ہے کہ سمبل کی بنیاد پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں الیکشن میں اترنے والے، وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور بلے کا نشان ہی چلا آ رہا تھا اپنا پی ٹی آئی کا۔ اب وہ ان سے اگر چھن گیا ہے تو ایک وقتی ڈنٹ تو اب پی ٹی آئی کو پڑے گا، لیکن پی ٹی آئی کے اگر جو ہیں امیدوار میدان میں اترتے ہیں تو ڈیفینیٹلی الیکشن
میں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے امیدوار جو ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے. لیکن اس میں اب ایک اسکول آف تھاٹ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے امیدوار اب آزاد حیثیت میں لڑیں گے اس فیصلے کے بعد، تو کیا وہ اپنی پارٹی کی جو لائلٹیز ہیں وہ چینج کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا؟ تو وہ تو ہوگا، لیکن اب پھر یہاں پہ بات نیت کی اور ڈٹرمنیشن کی آتی ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بہت لمبا ٹائم لگ گیا اس میں، اس فیصلے میں، اور پھر جو ہے اب پی ٹی آئی کے لیے ایک شوق ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ الیکشن میں اتریں گے. تو اس میں اب ڈیبیٹ سپریم کورٹ کی اب فیصلے کو پی ٹی آئی تو کرٹیسائز کرے گی اور ووٹرز بھی کرٹیسائز کریں گے، لیکن اب الیکشن کا ٹائم چونکہ نزدیک آ چکا ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات آئی ہے تو باقی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے یا استحکام پاکستان پارٹی ہے یا دیگر پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، کہ ان کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ بڑے میرٹ کے اوپر جو ہیں وہ ہوئے ہوں گے. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کوئی وہ نہیں آیا آبجیکشن، صرف ایک عوامی نیشنل پارٹی ہے کے پی کی کے جن کو آج پھر الیکشن کمیشن نے لالٹین ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ دے دیا اور جرمانہ بھی کیا کہ انہوں نے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا. تو اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ آج جو بھی آج کی فیصلے کے بعد سے جو سینیریو ہے اس میں اب پی ٹی آئی کو میدان میں تو اترنا ہے. اگر چونکہ پی ٹی آئی میدان میں نہیں اترے گی تو بالکل اپنے آپ کو الیکشن میں سے پھر مائنس کرے گی، تو یہ پی ٹی آئی کا نقصان ہے. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اب الیکشن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں بہت تیزی سے. اب تو مطلب 4 ہفتے بھی نہیں رہ گئے الیکشن کے اندر، تو اب ساری پارٹیاں میدان میں اتریں، فیصلے فیور میں بھی آ جاتے ہیں، آپ کی خلاف توقع بھی آ جاتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ ٹاپ کورٹ جو ہے وہ ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی. لیکن اگر سرپرائز دیا ہے تو اس کو آپ پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میں بھی آج تھوڑی سی ہیئرنگ دیکھ رہا تھا، لائیو ہیئرنگ چل رہی تھی جس میں کچھ کویسچنز کو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پٹ کیے، تو اس پہ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کتنے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکے کہ یہ جو انٹر پارٹی الیکشن میں جو پروسیجرز تھے اس حوالے سے ساری ڈیبیٹ ہوئی. تو اب اس میں اب پی ٹی آئی جو ہے وہ میدان میں اترے، الیکشنز کی اب تیاری کرے، جیسی بھی صورتحال ہو اس کو اب ایکسیپٹ کرے. چونکہ اب اگر یہ ریویو میں جائیں گے تو جو الیکشن کا جو شیڈیول اس وقت چل رہا ہے، جس میں اب آج کی دن میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے جو پارٹی سمبل دینے تھے اس کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ انہوں نے آگے کی. اب اس میں مزید گنجائش نکالنا، مزید کنٹروورسی کریٹ کرنا وہ الیکشن کو ڈیلے کرے گا. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ قراردادیں پیش ہو رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے یا موسم کی شدت کی وجہ سے، تو اس میں اب پی ٹی آئی اگر تھوڑا اس میں مزید پھر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جاتی ہے یا ریویو پٹیشن میں جاتی ہے تو یہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہونے کا خطرہ ہوگا. اور یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے. اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب اپنے ٹائم پہ الیکشن کروانے کی پوزیشن میں آتا ہے کہ نہیں آتا. میں نے اب دیکھا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف نظر ثانی اپیل میں جانا چاہ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ نظر ثانی اپیل کا فائدہ کوئی ہوگا. ہاں البتہ جو قوتیں الیکشن کو لیٹ کرنا چاہ رہی ہیں یا ڈیلے کروانا چاہ رہی ہیں اس میں ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھی انوالو ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سینیٹرز بھی انوالو ہیں. تو پھر یہ پی ٹی آئی جہاں ایک طرف کہتی ہے جی کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور ہم الیکشن کا پارٹ بنیں گے، تو وہ ان قوتوں کے ساتھ مل جائے گی پی ٹی آئی کے جی جس میں الیکشن ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے. تو الیکشن ڈیلے ہونے کی بات آج سابق وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی انہوں نے بھی کر دی، اور حالانکہ وہ اس وقت کارنر ہو چکے ہیں پی ایم ایل این کے اندر اپنے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے. تو لیکن چونکہ فارمر پرائم منسٹر تو ہیں تو انہوں نے تو 3 مہینے تک کا خدشہ ظاہر کیا ہے. الیکشن میں پھر ونس اگین اپنے پہلے بھی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ الیکشن کو اب ڈیلے کرنا جو ہے وہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے.
الیکشن کی اب یہ جو اس وقت کنفیوژن ہے اس کو ختم کریں، اور سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی ہیں کہ الیکشنز کو ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر اب نظر ثانی کی اپیل کی بات ہوتی ہے تو اب پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ کہیں الیکشن کو ڈیلے کی طرف تو نہیں لے کے جائے گی۔ اب کل ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اب اپنی کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا ہے اور ان کی طرف سے کیا اناؤنسمنٹس آتی ہیں، اور سپریم کورٹ پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکشنز کے حوالے سے آگے کیا حکمت عملی اپناتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، جس میں PMLN ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، JUIF ہے اور دیگر پارٹیاں ہیں، وہ اپنا کیا لائحہ عمل بنائیں گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اب جو آج کے فیصلے کے بعد پھر یہ ایک کنفیوژن پریویل کر رہی ہے اور غیر یقینی کی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔